If an Islamic state exists where Quran is really the supreme law, does it become mandatory for Muslim citizens of a state which does not have Quran as its supreme law to either emigrate or revolt? اگر کسی ریاست میں اللہ کا دین سپریم نہیں ہے، قرآن سپریم نہیں ہے، کتاب و سنت کی بالادستی نہیں ہے، تو نمبر ایک تو یہ کہ اگر کوئی اور ملک ایسا ہے کہ جہاں پر ایسا ہے اور وہاں انسان مائیگریٹ کر جائے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے کہ وہ شر کو چھوڑ کر اور خیر کی طرف چلا جائے۔ لیکن دوسری بات بھی ہے، وہیں پر رہ کر جد و جہد کرے کہ اس ملک کے اندر اسلام کی سپریمیسی ہو جائے۔ اور یہ ریوولٹ جو ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلح بغاوت ہو، ریوولٹ غیر مسلح بھی ہوتی ہے۔ جد و جہد جہاد جو ہے کہ آپ اسلام کو وہاں نافذ کرنے کے لیے کوشش کریں، جد و جہد کریں۔ اس موضوع پر میرا سوا دو گھنٹے کا کیسٹ ہے، جہاد فی سبیل اللہ، اس کے کیا مراحل ہیں، کیا مراتب ہیں، کیا درجات ہیں، تو اس کو دیکھیے۔ اور ریوولٹ جو ہے ایک جس کو کہ ان آرمڈ ریوولٹ کہا جائے، کہ ایک سول ایجیٹیشن کیا جائے اور قرآن کی بالادستی کے لیے پبلک جو ہے ماسز کو موبیلائز کر کے، ان کو جو گیلونائز کر کے ان کو ایک بڑی عظیم تحریک کی شکل میں سامنے لایا جائے، تو یہاں یہ ایک آپشن بھی ہے۔ اور میرا اپنا ذاتی رجحان یہ ہے کہ جب تک آپ اس ملک میں رہیں اور یہ کام کریں اور آپ کو یہ کام کرنے سے نہ روکا جائے، اس وقت تک آپ کو ہجرت نہیں کرنی چاہیے، آپ کو جد و جہد کرنی چاہیے۔ مکے سے حضور نے ہجرت اس وقت کی تھی جبکہ مکے میں آپ کے لیے رہنا ناممکن بنا دیا گیا تھا، آپ کے قتل کا فیصلہ ہو گیا تھا، اس لیے ہجرت کی تھی۔ اگر مکے میں رہتے ہوئے آپ کو اپنی دعوت کے جاری رکھنے کا موقع ہوتا تو یقیناً آپ ہجرت نہ کرتے۔